اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد و پیمان لیا اس بات کا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب عطا کروں، جب میں تمہیں ضابطۂ حیات سے مالا مال کروں، حکمہ جب میں تمہیں حکمت و دانائی سے مالا مال کروں، زمانے میں تمہارے نام کا ڈنکا بجنے لگ جائے، زمانہ تمہیں اپنا ملجا و ماوا سمجھے، زمانہ تمہیں مرکز محبت کے طور پہ تسلیم کرے، ثم جاءکم رسول، پھر ایسی حالت میں کیا ہو تشریف لائے تمہارے پاس عظمت والا رسول۔ نشانی کیا ہے؟ مصدق لما معکم، جو تصدیق فرمائے ہر اس بات کی جو تمہارے پاس ہے، تمہارے مقام و منصب کا تعین بھی کرے، تمہارے ضابطۂ حیات کو بھی سچ بتائے، تمہارے اصول بندگی کو بھی درست قرار دے، تمہارے دستور اور منشور کو بھی سچا قرار دے، مصدق لما معکم، ہر شے کی تصدیق کرے، تمہاری بھی تصدیق کرے، تمہارے نظریے کی بھی تصدیق کرے، تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرے، تمہاری شریعت کی بھی تصدیق کرے، مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ اس کو عربی لغت و ادب میں کہتے ہیں لام تاکید و نون تاکید ثقیلہ، دونوں مقامات پر اس کی رعایت کو ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ عربی کے بڑے ماہر حضرات میرے سامنے تشریف فرمایا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، سرزمین عرب سے پڑھنے والے اور بال کی کھال نکالنے والے، لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ، یہ عربی لغت و ادب میں تاکید کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ اس کا معنی آسان زبان میں یوں کر سکتے، ضرور تم اس پر ایمان لانا۔ اگر ضرور کو 1000 مرتبہ بھی کہا جائے تو اس کے معنی کے اندر اتنی پختگی نہیں جتنی لام اور نون ثقیلہ کے ساتھ۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ضرور اس پر ایمان لانا۔ ابھی توجہ آپ نے فرمائی نہیں، یہ تقریر میری شروع ہو چکی ہے۔ ہمارے بندوں کا خیال ہوتا ہے جب تک قرآن پڑھا جائے تقریر ابھی شروع نہیں ہوئی، یہ تقریر شروع ہو چکی ہے قرآن سے، کیونکہ آخر تک پڑھا جاتا رہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ضرور ایمان لانا۔ میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ ضرور نہیں کہتا، کیونکہ ایک مرتبہ ضرور کہنے سے اس نے ضرور کے جنس کے تمام عادات کو گھیر لیا ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ضرور ایمان لانا۔ زمانہ تمہارا کلمہ پڑھے تم اس کا پڑھنا، زمانہ تمہیں مل جاؤ ماوا سمجھے تم اسے سمجھنا، اور آگے فرمایا وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ضرور تم اس کے خدمت گزار بن جانا۔ عام طور پر ترجمہ نگار اس کا معنی کرتے ضرور تم اس کی مدد کرنا۔ ہمارے عرف میں مدد اس کو کہتے جو بڑا چھوٹے کی کرتا ہے۔ مالک اپنے نوکر پہ مہربان ہو جائے، اس کو کچھ عطا کرے، کہتے ہیں مدد کی۔ پیر صاحب اپنے مرید پہ راضی ہو جائے، اس پہ کچھ مہربانی کر دے، کہتے ہیں مدد کی۔ استاد اپنے شاگرد پہ راضی ہو، اس کو کچھ عطا کرے، کہتے ہیں مدد کی۔ امیر غریب پہ راضی ہو، کچھ دے، کہتے ہیں مدد کی۔ لیکن بیچارہ مرید ساری زندگی سر رگڑتا مر جائے،
کوئی یہ نہیں کہتا میں مدد کی ہے، سارا سب کچھ لٹا دے اس کے قدموں پر تو کہتے خدمت کی۔ یہ ہمارا عرف ہے، ہمارا عرف ہے اس بات کہ جو بڑا چھوٹے کی کرتا ہے اس کو مدد کہتے ہیں، تو جو چھوٹا بڑے کی کرتا ہے اس کو خدمت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میں نے یہ مانا کہ والا تنصروا، تو اس کے مددگار نہ بننا بلکہ تم اس کی خدمت گزار بن جانا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ، ضرور تم اس پر ایمان لانا، ضرور تم اس نبی کا کلمہ پڑھنا، ضرور تم اسے مل جاؤ ماوا سمجھنا، ضرور تمہیں اس اپنا مرکز محبت قرار دینا۔ اور جو اعلیٰ حضرت نے اس کا معنی کیا ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ، اسی کا معنی کیا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ، ضرور ایمان لانا، ضرور اس کے خدمت گزار بننا، ضرور اس کا کلمہ پڑھنا، ضرور اس کو ملجا و ماوا سمجھنا، ضرور اس سے محبت کی پیگے بڑھانا، ضرور اس کو اپنا ایمان تسلیم کر لینا۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اتنی تاکیدیں فرمانے کے بعد پھر اور تاکید کی، ایک اور انداز اختیار کر کے فرمایا اے نبیو، اے انبیاء و مرسلین، جو میں نے کہا تم نے مانا؟ ابھی میرے ساتھ چلو نا، یہ مسئلہ اس طرح کی زبان تو میں رکھتا نہیں ہوں کہ آپ کو جھنجھوڑ ڈالوں، اس مسئلے کی نزاکت پہ اندازہ لگاؤ قرآن کیا کہتا ہے۔ اتنی تاکیدیں فرمائی، پہلی تاکید، پھر دوسری تاکید، پھر تیسری تاکید، پھر انداز بدل کے فرمایا قَالَ أَقْرَرْتُمْ، اے انبیاء و مرسلین جو میں نے کہا تم مانتے ہو، تم نے اقرار کیا۔ أَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ مِصْرِي، یہ جملہ اس کا مرکزی حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سب سے بھاری ذمہ داری، سب سے بھاری بوجھ، سب سے بڑی ڈیوٹی جو میں نے تمہیں سونپی ہے تم نے قبول کر لیا۔ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، سب سے بھاری ذمہ داری انبیاء کرام کے لیے کیا ہے؟ زمانہ تو شاید سمجھے امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، بھولے بھٹکے لوگوں کو سوئے حرم لے جانا، بندوں کا ٹوٹا رشتہ رب سے ملانا، بندے کے سوئے ہوئے مقدر کو جگا دینا، بندوں کی بگڑی قسمت کو سنوار دینا، یہ ان کی بھاری ڈیوٹی نہیں، ان کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ نہیں نماز کا حکم دے، زکوٰۃ کا حکم دے، روزوں کے لیے فرمائیں، دیگر امور کے بارے میں حکم دے یہ کرو یہ نہ کرو، یہاں نظر آؤ یہاں سے ہمیشہ کبھی نظر نہ آؤ، گناہوں سے بچو نیکیوں کو کرو، یہ ساری ڈیوٹیاں ایک طرف۔ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، محمد کی غلامی کا دم بھرنا ایک طرف۔ نبیوں کے منصب میں سب سے بڑی ڈیوٹی یہ جملہ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ تک تمام نبیوں کی سب سے بھاری ذمہ داری، سب سے اونچے درجے کی ڈیوٹی محمد عربی کی غلامی کا دم بھرنا۔ سب نے کہا مولا جو تو نے کہا ہم نے مانا۔ قال فاشهدوا، ذرا قرآن کا فلو دیکھیں، پھر فرماتا ہے فاشهدوا،
انبیاء اور سلیم کی جماعت، میں نے کہا تم نے مانا، تم نے اقرار کیا، سب سے بھاری بوجھ ڈیوٹی کو سمجھا، سینے سے لگایا، اب تمہیں کہتا ہوں فشہدو، ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ۔ مولا گواہیاں بہا لیتے جہاں سے کسی کے پھر جانے کا اندیشہ ہو۔ یہ تو نبی ہیں، ان کو ماننے والے دی ہوئی زبانیں نہیں کٹاتے، گردنیں کٹانا قبول کر لیں۔ ان کے پھر جانے کا تو احتمال ہی نہیں۔ ان کی شان یہ ہے ان الانبیاء کلہم معصومون عن الخطاء عن الصغیرۃ بل کبیرۃ من قبل النبوۃ وبعد النبوۃ۔ اللہ کے سارے نبی گناہوں سے پاک، چھوٹے گناہوں سے بھی پاک، بڑے گناہوں سے بھی پاک، اعلان نبوت سے پہلے بھی پاک، اعلان نبوت کے بعد بھی پاک۔ مولا جب یہ پھرنے والے ہیں نہیں، بات سے مکرنے والے ہیں نہیں، آگا پیچھا کرنے والے تو ان کی سرشت میں بات نہیں، پھر گواہیاں کس بات کی؟ اور میں صرف ان کو گواہ نہیں کرتا، حضرت آدم کو ادریس پہ گواہ صرف نہیں کرتا، نوح کو حضرت شیش پر گواہ نہیں کرتا، حضرت ابراہیم کو اسماعیل پہ صرف گواہ نہیں کرتا، ماہ کنعان کو حسن کے چاند کا میں گواہ نہیں کرتا، موسیٰ کو عیسیٰ پر صرف گواہ نہیں کرتا۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، صرف نبیوں کو نہیں، میں آپ بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ فرما بہات ان کے پھر جانے کی نہیں، بات ان کے مکرنے کی بھی نہیں، بات اس کی عظمت کی ہے جس کے آنے پر۔ قرآن مجید کی آیت کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ فا ہے نا، فا، اس سے کوئی کلام عربی میں شروع کوئی نہیں ہوتا۔ عربی کے ماہر حضرات تشریف فرمائے، اس لیے میں بولنا چاہتا ہوں یہ بات کہ کوئی جملہ کو بندہ کہ فا سے شروع ہو جائے۔ کہ بعض میں نے اماموں کو دیکھا بھائی کلام شروع کرتے ہیں نا تو الا الذین، ابھی میں چند دن پہلے ایک بندے سے پیچھے نماز پڑھی الا الذین پڑھتا، میں نے کہا اللہ سے بھی کوئی کلام شروع ہوتا ہے؟ پیچھے بھی پڑھ کے آنا ہمیں سمجھ آئے کیا الا الذین، پیچھے کوئی پڑھا ہو تو اللہ حرف استثناء ہے، حرف استثناء آغاز میں تو نہیں آتا، تو اسی طرح یہ فا جو ہے کلام کے آغاز میں نہیں آتا، یہ پیچھے کوئی کلام چل رہا ہوتا ہے پھر آتا ہے۔ اس کے بعد الفاء للتعقیب، یہ فا معاقبت کے لیے آتا ہے۔ معاقبت کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنا کسی چیز کا۔ یہ حضرت یعقوب ہے، یعقوب اس کا کیا مطلب ہے؟ پیچھے آنے والا۔ ہر نبی کا جو نام رکھا گیا ہے وہ ایسے ہماری طرح کے نام نہیں ہوتے کہ نام ہو بھائی شاہزور ہے، نام شاہزور ہے تو جان کانے میں ہے، نام نور پر ہی رکھا ہے، نظر آتا کوئی نہیں۔ یہ ہمارے ہاں ضابطہ ہے، کیونکہ اسم جو ہے وہ مسمہ پر دلالت کرتا ہے، مسمہ بہی پر، اور کوئی معنی نہیں اس کا۔ لیکن نبیوں کے ناموں میں یہ بات نہیں، ہر نبی کا نام جو ہے اس کی حقیقت پر دلالت کرتا ہے، اس کے اندر وصف پایا جاتا ہے۔ یعقوب، حضرت یعقوب کا نام کیوں ہے؟ یہ اپنے بھائی حضرت ایس کے ساتھ جرم پیدا ہوا، توام پیدا ہوا، تو پہلے حضرت ایس پیدا ہوا، ابھی وہ پورے مکمل اپنے ماں کے بطن اثر سے تشریف نہیں لائے تھے، پیچھے پیچھے یعقوب بھی جلوہ گر، اور اس پیچھے آنے کی وجہ سے ان کا نام رکھ دیا یعقوب۔ اسی طرح آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے، ان لی خمسۃ اسماء، سرکار دو جہاں کا فرمان ہے، میرے لیے 5 نام بطور خاص، سرکار فرماتے ہیں خود میرے 5 نام بطور، ویسے تو سرکار کے ناموں کا کوئی شمار نہیں، یہ 99 ہمارے تمہارے لیے ہے، 99 نام ہے سرکار۔ ایک روایت میں ہے سرکار کے 300 نام، شیخ عبداللہ
محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں پورے 300 ہی نقل کی. بعض روایات میں ہے سرکار کا 1000 نام, بعض روایتوں میں ہے سرکار کے 3000 نام. لیکن یہاں پہ سرکار فرماتے ہیں ان لی خمسۃ اسماء, میرے 5 نام بطور خاص رب نے رکھے. فرماتے ہیں انا محمد وانا احمد. محمد پہ تنوین آئی ہے لیکن احمد پہ نہیں آ سکتا کیونکہ یہ غیر منصرف. غیر منصرف کیا ہوتا ہے؟ غیر المنصرف ما فی علتان من تس او واحدۃ تکون مقامہما وهي شعر عدل ووصف وتعنیس ومعرفۃ واجمۃ ثم جمع ثم ترخیب زائدتان من قبلها علف وحکمہ لا کثرۃ ولا تنوین. یہ سرکار دو جا فرماتے انا محمد وانا احمد. فرمایا میں محمد ہوں, میں احمد ہوں, اور میں حاشر ہوں, اور میں انا الماہی, ماہی ہوں. ماہی کا مطلب مٹانے والا. اور آگے فرمایا وانا العاقب, میں عاقب ہوں, پیچھے آنے والا. اس کا معنی بھی خود ہی متعین کیا. سرکار خود فرماتے ہیں عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد پھر کوئی نیا نبی نہ آ سکے. میں یعقوب اور عاقب کا معنی بیان کر رہا تھا, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں فا ہوتی ہے تاکید کے, کوئی کام ہو ساتھ ہی دوسرا ہو جائے. اس لیے جیسے ایک دروازے کا پلہ بند ہو ساتھ ہی دوسرا بھی ہو جائے. ابھی حافظ نور سلطان صاحب پنجابی بولتے تھے, مجھے بہت اچھا لگتا تھا, اور ان کا لہجہ اور ان کا انداز. فقیر کی زبان بھی پنجابی ہے خالص. اور بلے شاہ کا تذکرہ ہوتا تھا, مجھے پھر ان کے اشعار یاد آتے, اور پیر وارث شاہ کی بات ہوتی تھی, ان کا پڑا کلام یاد آتا جس میں وہ فرماتے ہونٹ سرخ یاقوت جو لال چمکڑ, تھوڑی سیب ولیتی سار وچوں, بند چمبے دی کلی کے ہنس موتی, دانے نکلے حسن انار وچوں, سرخی ہوٹھاں دی لوڑ دندا سڑے دا, کھوجا کھتری قتل بازار وچوں, نک الف حسینی دا پپلائے, نک الف حسینی دا پپلائے, زلف ناب خزانے دی بار وچوں, گردن کونج دی انگلیاں رواں پھلیاں, ہاتھ کولڑے برگ چنار وچوں, ہتے آن لگن جیڑے پاور عاشق, نکل جان تلوار دی تار وچوں, شاہ جے نینا دادا لگے بچے کوئی نہ جوئے دی. افسر بیچ امامہ کل نبی محتاج اسے دے, نفراں بانگ غلامہ حسن بازار تیرے سے یوسف, حسن بازار تیرے سے یوسف, بردے ہو بکاؤندے ذوالقرنین سلیمان جے, خدمت گار کوہاندے عیسیٰ خاک کشادے دردی, جن تیمم کردہ تائیوں دست مبارک استا شافی ہر ضرورہ. عزیزان گرامی قدر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ الفاء للتاکید, فا آتی ہے کلام کے بعد, تھوڑا کلام شروع ہو پھر کسی مقام پہ بات کرنے کے لیے فا لاتے ہیں, اس سے کلام کا آغاز نہیں ہو سکتا. عزیزان گرامی قدر یہاں پہ فرما فمن تولا, معلوم ہوا کہ اس کا ربط پچھلے کلام سے. ساتھ چل پڑھو نا, بات بڑی اور اتنی نازک بات ہے کہ میں خود بھی کہتے ہوں متعدد مرتبہ ڈر جاتا ہوں, بلکہ میں اپنے استاد محترم کی خدمت میں بھی اس پر بڑی دیر بات کرتا رہا. یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا. وہ میرے نظریے کے قائل تھے لیکن فرماتے کرے کیا, ہر مفسر مانا یہی کرتا ہے, ہر مفسر کیا یہی تاکید آئی ہے, وہ بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں. فرمایا فمن تولا, نبیوں سے کتنے عہد لیے, میرا رسول تشریف فرما ہو ایمان لانا,
زمانہ تمہارا کلمہ پڑھے تو اس کا پڑھنا، تم اس کو ملجا و ماوا سمجھنا، تم اس کو مرکز محبت قرار دینا، اس کی خدمت گزار بن جانا، اس کی خدمت کو اپنے لیے ضابطہ حیات کے طور پہ مان لینا، اور پھر اس پر گواہیاں لی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان کی خدمت کو ان کے ایمان لانے کو سب سے بھاری ڈیوٹی قرار دیا، پھر ان کو گواہ کیا، پھر آپ گواہ ہوا۔ ابھی میرے ساتھ چلے نہیں آپ بات خدا کی قسم اتنی اعلیٰ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ توجہ کریں اس بات پر۔ ابھی شاید آپ اس پر غور نہ کیا، قرآن کا جملہ کہہ گیا فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اب کہتے جو وعدہ کر کے مکر جائے۔ اہل سنت کی عقائد کی چھوٹی سے چھوٹی کتاب پر سب نے لکھا ہے جو نبیوں سے نبوت کا زوال جائز مانے وہ بندہ کافر، جو یہ سمجھے کہ نبی ہونے کے بعد پھر نبی کبھی نہیں رہ سکتا، کبھی اپنے راستے سے ہٹ سکتا ہے، کبھی اپنا راستہ چھوڑ جاتا ہے۔ نبی تو نبی رہ گیا، جس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے وہ بندے کا ایمان بھی جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، رب نبیوں سے کہتا ہے جو میرے محمد کی غلامی سے پھرے، میں سمجھاؤں کیسے غلام کے دل میں آپ نے دل میں کوئی سنگ و خیز چھپا لیا ہو، اگر آپ نے کوئی پتھر کا ٹکڑا رکھ لیا ہو دل میں تو میں کیا سمجھا سکتا ہوں؟ یہ لوہے کو تو سمجھ نہیں آ سکتی، گوشت کا لوتھڑا سمجھتا ہے۔ رب کہتا ہے فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، جو وعدہ کر کے محمد کی غلامی سے پھرے، نبی ہی کیوں نہ ہو، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ نبیوں کو یہ مرتبہ دے دیا ہے رب نے، میرے محمد سے پھرے تو خدا سے پڑھتا ہے۔ اسی لیے فرمایا خدا کا یہی ہے در، تمہارے امام نے ایسے جملے نہیں لکھے، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی نفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آتے ہیں، وہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ عزیزان گرامی قدر اتنی سخت تاکید کی، حالانکہ نبی اپنے نظریے سے ہٹ نہیں سکتے، نبی کسی موقع پر نبوت سے زائل نہیں ہو سکتے۔ ملا عبدالحکیم سیالکوٹی پنجابی، یہ پنجاب کا ایسا ثبوت ہے جس نے بڑے بڑے منطقیوں کے اٹھے ہوئے سروں کو رکھ دیا نیچے دبا، بڑا بڑا معقول کا بندہ ہے، عقل کے گھوڑے پہ سواری کرنے والا۔ یہ ملا عبدالحکیم سیالکوٹی کا نام آئے تو اٹھی گردن جھک جاتی، یہ اقبال کے شہر کا بندہ ہے، سیالکوٹ کا باسی ہے یہ بندہ، حضرت مجدد الفسانی کا ساتھی۔ یہ ملا عبدالحکیم سیالکوٹی خیالی کے حاشیے پہ لکھتا ہے اور کہتا ہے نبی ولو کان فی بطن امہ، ارے نبی کے بارے میں یہ نہ سوچ کہ کب ہوتا ہے کب نہیں ہوتا۔ اللہ غور فرماؤ، کہتے ہیں یہ نہ سوچ کہ نبی کب ہوتا ہے کب نہیں ہوتا، فرماتے ہیں نبی ولو کان فی بطن امہ، ارے نبی ہر حال میں نبی ہوتا ہے، چاہے ماں کے پیٹ میں بیٹھا ہو چاہے ماں کی گود میں بیٹھا ہو، نبی ہے وہ نبی ہی رہتا ہے، نہ اس سے نبوت کبھی ضائع ہو گئی ہے ورنہ نبوت کے مرتبے سے کبھی ہر حال میں نبی ہوتا ہے۔ تو جب نبی ہی ہوتا ہے تو رب نے فرمایا جب محمد کے نظریے سے یہ پھر جائے بالفرض والمحال فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، آگے نہیں چلتے میرے ساتھ، ان کو کہا گیا پھر وہ فاسق ہوں گے، جب ان کا یہ حال ہے تو کوئی اور پھرے تو کیا حال ہوگا۔ اس پر انوار محمدیہ من مواہب اللدنیہ جلد پہلی صفحہ نمبر 11 پر امام تقی الدین سبکی کا جملہ ہے، کہتا فَتَكُونَ نَبُوَّتُهُ وَرِسَالَتُهُ عَامَّةً لِجَمِيعِ الْخَلْقِ مِنْ زَمَنِ آدَمَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَتَكُونُ الْأَنْبِيَاءُ وَالْأُمَمُ كُلُّهُمْ مِنْ أُمَّتِهِ، کہتے اس بات نے ثابت کیا کہ آقا کونین کی نبوت، سرکار کی رسالت کسی ایک قوم، کسی ایک قبیلے، کسی ایک نسل، کسی ایک رنگ، کسی ایک زمانے کے لیے نہیں، زمان و مکان کی حدود و قیود سے آشنا نہیں، بلکہ زمانہ آدم سے لے کر قیامت تک
نبی بھی عام ہے، نبوت بھی عام ہے، رسالت بھی عام ہے۔ حضرت آدم کا زمانہ ہو تب بھی محمد کا جھنڈا لہرا ہے، حضرت عیسیٰ کا زمانہ ہو زمانہ حضرت آدم کا ہو تب بھی محمد عربی کے نام کا ڈنڈا بجے گا، حضرت عیسیٰ کا زمانہ ہو تب بھی محمد عربی کا ملاپ پڑا جائے گا۔ وَتَكُونَ نَبُوَّتُهُ وَرَسَالَتُهُ عَامَّةً لِجَمِيعِ الْخَلْقِ مِنْ زَمَانِ آدَمَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اور آگے فرماتے فَتَكُونُ الْأَنْبِيَاءُ وَالْأُمَمُ كُلُّهُم مِّنْ أُمَّتِهِ۔ سب کو یہ یقین جان لینا چاہیے کہ کوئی نبی ہو، کوئی رسول ہو، کوئی امتی ہو، سارے کے سارے محمد کے امتی ہی کہلانے والے۔ کوئی نبی ہو کر امتی ہے، کوئی امتی ہو کر نبی ہے، امتی ہو کر آقا کونین کو امتی ہے۔ اس پر شیخ محقق کا کلام بھی سنانا چاہتا ہوں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ میں جلد 9 میں صفحہ نمبر 2 پر اس پر کلام کرتے ہیں، فرماتے پس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء است، بظاہر کردت ایمانا کہ جمیع انبیاء تحت لوائے وعدہ شد و ہم چنی در شب اسرا امامت اشارہ کر۔ کہتے ثابت ہوا اس جملے سے کہ سرکار صرف امتیوں کے نبی نہیں، یہ وہ ہستی ہے جو نبیوں کا بھی نبی ہے، رسول اماموں کا بھی امام ہے۔ وَتَكُونُ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کا حال سنو۔ فرماتے ہیں یہ امامت کا، یہ نبیوں کے نبی ہونے کا معنی اس وقت ظاہر ہوگا جب قیامت کا دن ہوگا، آقا کونین کا لواء الحمد کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا، سارے کے سارے نبی مجبور کیے جائیں گے محمد عربی کے جھنڈے کے نیچے بنا لینے کے لیے۔ جس طرح کہ شب اسرا کو معراج کی رات آقا کونین کو امامت کے مسلح پہ کھڑا کیا گیا، سارے نبیوں کو سرکار کا امتی بنا کے کھڑا۔ اس پر پھر ایک اور کلام ہے، یہ تو تقی الدین سبکی کا، یہ تھا شیخ محقق کا، جس کے بارے میں مولوی اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں افادات یومیہ میں کہ یہ وہ شخص ہے جس کو ہر رات خواب میں آمنہ کے لال کی زیارت ہوتی ہے، ان کے کہتے ہیں۔ تو اب جس کی بات سنانے لگا ہوں اس پر تو درجے ختم ہو جائے۔ کون ہے؟ حسن و حسین کا بابا، فاطمہ کے سر کا تاج، تاجدار حلتا، مراد کل کفا، سخاوت کا سمندر، شجاعت کا غضنفر، باب مدینۃ العلم، امت کا استاد، امت کے نبی کا داماد، مراد مصطفیٰ، ساد مصطفیٰ، مولا علی مشکل کشا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، ہمارے اعلیٰ حضرت نے جو شان لکھی ہے نا، فرماتے ہیں آنکھ کھولی تو چہرہ مصطفیٰ دیکھا، مرتبہ تو دیکھا، آنکھ کھولی تو چہرہ مصطفیٰ۔ حضرت علی شیر خدا کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے کہتے روٹ جائے علی تو مصطفیٰ خود منانے جاتا ہے، علی سو جائے مصطفیٰ خود جگانے جاتا ہے۔ چند دن پہلے میں ایک تقریر کر رہا تھا، اس میں میں نے فتاوی رضویہ سے ایک عبارت پیش کی۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 شخص ایسے گزرے اسلام کے دامن میں جنہوں نے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی دور بڑا گزارا ہے لیکن گناہ کا کبھی خیال پیدا نہیں ہوا، گناہ کا کبھی خیال بھی دل میں نہیں آیا، کبھی بدکاری کی طرف نہیں بڑھے، کبھی شراب کی طرف نہیں آئے، کبھی دامن زندگی آلودہ نہیں کیا کسی معاملے سے، شراب کا خیال بھی کبھی دل میں نہیں آیا، زنا کا کبھی توجہ بھی دل میں نہیں آئی، جس میں شراب فراوانی پانی کے ساتھ استعمال کی جائے ان کے ہاں خیال بھی پیدا نہ۔ اللہ فرماتے صرف 2 بندے، صرف 2 بندے ہیں پورے عرب کی سرزمین پر، تیسرا کوئی شامل نہیں ہے۔ تو 2 کون ہیں؟ فرماتے ان میں سے ایک پہلا نمبر پروانہ چراغ مصطفیٰ، غار مصطفیٰ، مزار مصطفیٰ، شناسہ
دوسرا کون ہے؟ دوسرا پیکر شرم و حیا، آئینہ جمال مصطفیٰ، جس کے بارے میں میرا اعلیٰ حضرت کہتا ہے نور کی سرکار سے آیا دوشانہ نور کا، وہ مبارک ذوالنورین تجھ کو جوڑا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، تو ہے میری نور تیرا سرکار نور۔ اور اسی میں آگے جا کے لکھ گئے کاف گیسو فادہن یا ابو آنکھیں عین سات۔ سبحان اللہ تم اس لیے نہیں کہتے سمجھ نہیں آتی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے سمجھنا بھی آئے پھر بھی سبحان اللہ کہتے ہیں۔ یہ جو کہتا ہے اعلیٰ حضرت بولتے ہیں کی شان میں بولتے ہیں، اگر میں ایک جملہ سمجھانے لگ جاؤں تو رات ساری ادھر ہی بیت جائے گا۔ چند دن پہلے پاکستان سے ایک ہستی تشریف لائے تھے، تو وہ مجھے یہ غالب کے شعروں کے مطلب پوچھتے تھے۔ میں نے کہا بندہ ہے پنجابی تو غالب کا شعر پوچھتا ہے، پنجابیوں کو جانتا سادہ سے لوگ ہوتے ہیں، ان کو کیا خبر ہے یہ کیا یہ باریکیاں کیا ہو۔ میں نے کہا بندے کو ذرا اردو سے دلچسپی ہے پوچھو تو پھر عرض کرتا ہی جاؤں گا میں۔ وہ بھی پوچھتے تھے، پھر فقیر بھی پڑھتا تھا آپ بھی۔ مجھے ایک شعر یاد آیا غالب اس وقت میں، میرا دل اس وقت سے گھومتا ہے۔ میں بیٹھا تھا ٹی وی پر، کسی نے یہ سوال کیا وحدت الوجود کیا ہے، وحدت الشہود کیا ہے، جس پر علماء کی باتیں چلتی ہیں، صوفیاء کی چلتی ہیں، کوئی کسی کو غلط کہتا ہے کسی کو صحیح کہتا ہے۔ میں نے کہا غالب نے ایک شعر میں دونوں کو درست قرار دیا، ایک ہی مصرے میں وحدت الشہود کو بیان کرتا ہے، دوسرے مصرے میں وحدت الوجود کو لے آتا ہے، دونوں سچے کر جاتے ہیں۔ میں کہتے ہیں وہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، جانے کیا بات ہوتی ہے، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا۔ خود بھی جب بولتا تھا نا غالب آگے دلی میں، محفل بشارت چھوڑ کے چلا گیا، بولا نا نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، پھر بولا نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، پھر بولا نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا۔ آگے کسی کو ساتھی تھا نہیں، ہم نوا کوئی نہیں تھا، محفل اور تھی، لوگ اور تھے، کبھی کبھی فقیر کو بھی ایسا پالا پڑ جاتا ہے، دو رات پہلے بھی پڑا تھا فقیر کو پالا۔ میں نے کہا یہ ذرا میرے کندھوں پہ ہاتھ لگا نا، یہ صاحب کو مضبوط ہے یہ بالکل ڈھیلے ہیں، ڈھیلے نہیں رکھتا، مضبوط آساب رکھتا، ہزاروں پہ گانے بھی ہو پھر بھی شمع جلائے گا علم کی، محمد عربی کے فیض کو جلائے گا بیاض محمد بھی، تو پھر چھوڑ کے چلا گیا تھا مشاہرے، ایک فکرہ پڑھ کے پھر آگے نہیں بولا، لوگوں نے کہا آگے نہیں بولتا، کہتا کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ بولوں کیا۔ تو میں نے ایک مرتبہ ایک جملہ کہا تھا ہماری محفل میں، تو آج تک ہمارے بعض علماء کو یاد ہے، وہ جب ملتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جملہ بہت بڑی تیزی سے تم نے، میں نے کہا یہاں پہ واقفیت کی بنیاد پہ داد دیتے ہیں لوگ، واقفیت کی بنیاد پہ دادیں ملتی ہیں، فن کا کوئی قدردان نہیں ہوتا ہے۔ تو غالب بھی کہتے ہیں فن کو کوئی جانتے نہیں، میں کیا کروں، کہتے ہیں نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا۔ آپ تو خود یہ واجب الوجود کا، یہ عبادت الوجود کا قائل ہے، چیزی ہے تمہارے مذہب کا بندہ ہے، اسد اللہ غالب چشتی ہے، لیکن دوسرا نظریہ بھی رد نہیں کرتا، امام ربانی مجد الفسانی کے نظریے کو بھی کہتے صحیح ہے، اس لیے کہتے ہیں نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا۔ کہتے زمانے کے اندر جو نقش بنے ہیں، یہ پہاڑ نظر آتا ہے، کہیں سبزہ ہے، لہلہاتا کھیت ہے، کہیں پھلدار درخت ہیں، کبھی پھولوں سے لدے ہوئے پودے ہیں، کہیں پہ یہ سمندر بہ رہا ہے، کہیں پہ دریا کی روانی ہے، کہیں پہ خوبصورت ہوائیں چل رہی ہیں، موسموں کا تغیر و تبدل ہے۔ کہتے کائنات کی کسی چیز پہ نظر ڈالنا کس کا پتہ دیتی ہے، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا۔ کہتے بھئی ہر شے وحدت الشہود ہے، کائنات کی ہر شے اسی ایک کی گواہی دے رہے ہیں، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا۔ آگے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری،
آگے کیا کہتا کاغذی ہے پیرہن پیکر تصویر کا، یہ کل من علیہ فان، ہر سے فنا ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں ہے، ایک ہی رہے گا، ایک ہی کا فیض ہے زمانے میں، ایک ہی کا فیض ہے جو زمانے میں چل رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر میں بات کرتے کرتے ادھر آیا، میں یہ عرض کر رہا تھا ایک ہستی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری ہستی جس کو اعلیٰ حضرت نے مبارکباد دی تو کیا کہا؟ مبارکباد دینے کے بعد پھر سرکار کے چہرے کی تصویر کھینچی، کاف کیسو آتہن یا ابرو آنکھیں عین سواد، کاف ہایا عین سواد، ان کا ہے چہرہ نور کا، چمن مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ایک صدیق اکبر دوسرے عثمان غنی، یہ دو وہ بندے ہیں جن کو زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کبھی کسی گناہ کا خیال نہیں گزرا۔ ایک بندہ اٹھ کے مجھے کہتا ہے دونوں کو بیان کیا، حضرت علی کو لے کے ادھر گیا ہے۔ میں نے کہا تیری عقل میں مجھے فتور نظر آتا ہے۔ کہتے کس لیے؟ سنو ذرا غور سے، ہنسنے والی بات نہیں، عقیدے کی بات کرتا ہوں۔ میں نے کہا فقیر کو کیا سمجھتا ہے؟ بندہ تو خود روز حضرت علی کا نام لیتا ہے، اس طریقت کا شجرہ پڑھتا ہے نا صبح اٹھ کے، تو قادریوں کا طریقت کا شجرہ بھی ادھر ہے، چشتیوں کا بھی ادھر ہے، سورپردیوں کا بھی ادھر حضرت علی سے ہی ہے۔ تو میں کہا جو پیر ہو، پیر کو وہ بندہ کیسے مانتا ہے؟ کہتے نہیں جناب آپ نے دو کا ذکر کیا ہے، حضرت علی کا ذکر ہی نہیں کیا جی۔ تو میں نے کہا میں تجھے سمجھاتا ہوں۔ کہتے کیا؟ میں نے کہا عقل کے اندے علی پر بھی جہالت آئی ہے، ارے علی پر تو جہالت کا زمانہ آیا ہی نہیں، 3-4 سال کا تھا محمد کی گود میں آ گیا، کھولی تھی تو چہرہ مصطفیٰ دیکھا، عالم تھا تو کلمہ پڑھ لیا تھا، ان کے بارے میں یہ گمان کرنا ہی غلط ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام سنانے لگا ہوا تھا۔ عزیزان گرامی قدر میں جو بات عرض کر رہا تھا، حضرت علی شیر خدا کا نعرہ لگے نا تو سنی جلتا نہیں، سنی کے دل میں ٹھنڈ پڑتا ہے۔ ٹھنڈ کیوں نہ پڑے؟ ہمارا قبلہ کعبہ ہے، ہمارے ایمان کا قبلہ کعبہ ہے، علی کے قدموں کو خاک لگے، ہماری آنکھ کا سرما بنے ہمارے ایمان۔ میں جو بات عرض کرنے لگا تھا، حضرت علی المرتضی شیر خدا کا فرمان سنو، کتاب کا نام کتاب الشفا، تعریف حقوق المصطفیٰ، جلد اس کی پہلی، صفحہ نمبر اس کا 35، راوی خود حضرت علی شیر خدا، لکھنے والا کشتہ عشق مصطفیٰ، قاضی جاد مالکی، آج سے 800 برس پہلے گزرنے والا سیرت لگا رہے۔ کہتے لم یبعث اللہ نبیا من آدم فمن بعدہ الا اخذ علیہ العہد فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لئن بعث وہو حی لیؤمنن بہ ولینصرنہ۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کی قسم رب الجلال نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا، حضرت آدم کے زمانے سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ کے زمانے تک ہر نبی سے بیچنے سے پہلے رب نے وعدہ لیا ہے کہ جب تو جائے اگر تیری زندگی میں میرا مصطفیٰ آئے اس پر ایمان بھی لانا، اور ساتھ کہا اپنی امتوں کو بھی سمجھایا کہ وہ نبی ہے جس کا کلمہ ہم نے بھی پڑھنا ہے۔ عزیزان گرامی قدر یہی سبب ہے کہ حضرت موسیٰ کی ڈوری پھیلائے کھڑے دکھائی، یہی سبب ہے کہ حضرت ابراہیم بھی دعائیں مانگتے نظر آتے، یہی سبب ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی آقا کونین کی بشارت کرتے ہوئے نظر آتے۔
ایک حدیث سنا دوں آپ کو، کتاب کا نام ہے مشکات المصابیح، صفحہ نمبر اس کا 513، راوی کا نام حضرت ارباد بن ساریہ، فرمان آمینہ کے لال کا اپنا، جس میں تصور میں منظر لاؤ نا، صحابہ کرام کا جرمٹ ہو، درمیان میں آمینہ کے لال کی جلوہ گری ہو، سارے کو جہاں کا آنا کیسا ہے؟ اور کہتا ہے الفضل ما شہدت بہ الاداء، عربی کی یہ بڑا مشہور محاورہ ہے، کہتے ہیں فضیلت وہ ہوتی ہے جس کو دشمن بھی مانے، اس کی گواہی دشمن بھی دے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کا نیٹ پہ چڑھا ہوا ایک بیان ہے، پڑھ کے دیکھو، میلاد والوں پہ بڑا برستے، ایک مقام پہ کہتے سرکار ایک جگہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، کسی راستے سے گزرتے گزرتے اچانک ایک صحابی کے گھر چلے گئے، اچانک جب سرکار چلے گئے نا تو گھر والوں کی تو عید ہی ہو گئی نا، سبحان اللہ پوری نہیں ہوئی، صحابی کے گھر سرکار گئے عید ہو گئی، میں نے کہا صحابی کے گھر جائیں تیرے فتوے کی روح سے عید ہوتی ہے، ہمارے گھر میں آ جائے تو ہماری، اس لیے میں یہ کہتا ہوں صحابہ کے جرمٹ میں آمنہ کے لال کی جلوہ گری ہو۔ سہیل صاحب آگے تشریف لیں، سہیل صاحب آگے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی، ہمارے اہل سنت، اللہ کے کرم سے سرزمین پاکستان کے بندے بھی دیکھے، جج ہیں، ادھر برطانیہ میں جج ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی سنت چہرے پہ سجائی، چہرے پہ سنت بھی سجی ہے، سینے میں آمنہ کے لال کی محبت کی شمع بھی ہو، پیچھے ہمارا امجد چوراہی جو بیٹھا ہے اس کو بھی دیکھ، یہ میلاد النبی کا یہ فیض ہے۔ بندے کہتے ہیں میلاد کی محفلیں کرتے ہو کیا ہوتا ہے، اس پر میں ذمہ داری سے بات کہتا ہوں، خدا کی قسم روئے زمین پر جتنی تبلیغ اسلام میلاد کے روپ میں ہوتی ہے کسی روپ میں نہیں ہوتی، میلاد کی محفل سکتی ہے زمانے کو سمجھاتے ہیں، میلاد ہی کی وجہ سے سارے زمانے کے اندر فیض ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا صحابہ کے جرمٹ میں سرکار آئے، کیسا لگتا ہے؟ پروانوں کے ہجوم میں شم میں فروغہ مسکرائے، اندلیبان شوق کی انجمن میں گل رانا کھلے، اندلیبان شوق کی انجمن میں گل رانا کھلاؤ، پروانوں کے ہجوم میں شم میں فروغہ مسکرا رہی ہو، ستاروں کے جھرمٹ میں چودھویں کا چاند آیا ہو، راکیوں کے جھرمٹ میں دولہا سج دج کے جلوہ گر ہوا ہے، خدا کی قسم یہ ساری مسالیں جھوٹی، محمد کا آنا اور ہے صحابہ کا بیٹھنا مثال نہیں مل سکتی ہے زمانے کے اندر۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں صحابہ کے جرمٹ میں سرکار آئے، آقا کونین نے صحابہ کے اندر کھڑے ہو کے فرمایا آؤ سنو میں سمجھاؤں میں کون ہوں، حدیث کے الفاظ، کتاب کا نام مشکات المصابیح، صفحہ نمبر 513، حضرت ارباد بن راویہ، ارباد بن ساریہ اس کے راوی، سرکار نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی دینتہ وسأخبرکم بأول امری دعوت ابی ابراہیم وبشارت عیسیٰ ورؤیا امی التی رأت حین ودعتنی قد خرج لها نور اضاء لها منه قصور الشام۔ اس وقت خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا، کب لکھا جا چکا تھا؟ جب حضرت آدم کا خمیر گوندا جاتا تھا، اور اس سے متصل ایک حدیث ہے اوپر ساتھ ہی بالکل متصل، مشکات کے اندر یہ حدیث ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، اور امام بخاری نے بھی اپنی تاریخ میں نقل کیا، ذرا سنو، سرکار فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا، اللہ کے یہاں خاتم النبیین تھا، صرف نبی نہیں خاتم النبیین، اس کے متصل پہلے صاحب مشکات نے حدیث نقل کی ہے،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا گیا متا وجبت لکن نبوتو یا رسول اللہ، آقا بتائیے آپ نبی کب بنے؟ توجہ کے بغیر سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سرکار دو جہاں سے پوچھا کس نے؟ اگر ایک پوچھتا تو کالا ہوتا، دو پوچھتے کالا ہوتا، یہاں کتنوں نے پوچھا؟ کئیوں نے، متعدد ہستیوں نے پوچھا۔ اسی لیے حدیث میں قالو جمع مذکر ہے، ایک دو تین چار پوچھنے والے نہیں، جماعت۔ جماعت بھی وہ جن کے سامنے اعلان نبوت ہوا۔ اب جن کے سامنے اعلان ہوا ہو ان کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے نبی کب بنے؟ میں جو پہلی مرتبہ آپ کے سامنے میں پڑا ہوا ہوں، جوان ہوا، مجھے تقریر ممبر پہ بٹھا دو، پہلے تقریر کرنے لگوں تو مجھ سے پوچھو بھئی تو کب مولوی بنا ہے؟ تو بات سمجھ میں آتی کوئی نہیں؟ تو پوچھو بھئی کب مولوی بنا ہے؟ میں کہوں آپ کے سامنے بنا، پوچھتے کیا ہوں؟ صحیح ہے نا؟ لیکن سرکار دو جہان نے نہیں کہا۔ انہوں نے جو جن میں سرکار کے عزیز و اقارب رشتہ دار، جن میں سرکار کے چچے، جن میں سرکار کے برادری کے بڑے بوڑھے لوگ، جن کے سامنے اعلان ہوا، انہوں نے پوچھا سرکار اعلان اب کرتے ہو، بنے کب ہو؟ یعنی صحابہ بھی جانتے تھے اعلان اب ہوتا ہے، بنے اب نہیں، بنے بہت پہلے۔ اس کے جواب میں سرکار نے کیا کہا؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تین الفاظ فرمائے، وَكُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، نَبِيًّا وَآدَمُ لَمْ يُنْجَدْ فِي دِينَتِهِ۔ یہ تین جملے سرکار نے فرمائے حدیثوں میں۔ جو اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم کا خمیر کھودا جاتا تھا، جو اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم پانی مٹی کی کشمکش میں تھے، جو اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کی درمیانی کیفیت میں تھے۔ یہ جو متا ہوتا ہے ایک کمال بیٹھا ہے سامنے کبھی ایسے، یہ متا عربی زبان میں وقت کا تعین کرنے کے لیے۔ وقت کا تعین کا کیا مطلب ہے؟ حضرات غور فرمائیے۔ وقت کے تعین کا معنی یہ ہے کہ بتاؤ کب بنے۔ یہ انگریزی زبان میں ہوتا ہے سینس، فار کس کے لیے آتا ہے؟ سنس کس کے لیے آتا ہے؟ عدم کو گھیرے نا، گھیرے پھر فار آتا ہے۔ اور وہ وقت کا ابتدا بتائے پھر سنس آتا ہے۔ یہاں مسئلہ کہ متا وجبت کب بنے ہو، اس کا صحیح جواب تو یہ ہونا چاہیے فلاں سن میں، فلاں مہینے میں، فلاں ہفتے میں، صبح کو یا شام کو، رات کو یا دن کو، اتنے بج کر اتنے منٹ پر بنا۔ یہ اس کا جواب ہے۔ متا کے جواب میں یوں کہا جائے تو صحیح ہوگا جملہ، لیکن سرکار فرماتے ہیں میں اس وقت بھی تھا، اس وقت بھی تھا، اس وقت بھی تھا۔ سرکار سوال تو یہ ہے کب بنے؟ اور فرمائیے سرکار فرماتے آدم سے بھی پہلے۔ آقا کو زمانہ بتاؤ، ادھر سے جواب آتا ہے ارے بے عقلا زمانے کی بات کیا کرتا ہے؟ ارے نا سمجھ، زمانہ تو بنتا ہے وقت سے، وقت کا تعلق ہے زمانے سے۔ زمانہ وقت تب مادہ وجود میں آتا ہے جب گردش لیل و نہار ہو۔ گردش لیل و نہار تب ہوتی ہے جب چاند اور سورج ہو۔ چاند اور سورج تب ہوگا جب اس کا مستقر ہو، یعنی سورج جب، یعنی آسمان ہو یا زمین ہو۔ تو جب آسمان بھی نہ ہو، جب زمین بھی نہ ہو، جب سورج بھی نہ ہو، جب چاند بھی نہ ہو، گردش لیل و نہار بھی نہ ہو، دن بھی نہ ہو، رات بھی نہ ہو، وقت بھی نہ ہو، تو بتانا زمانے سے بھی پہلے، وقت کی ابتدا سے بھی پہلے بنے۔ آدم کا مسئلہ تو بتایا کہ تیری سمجھ میں آئے، اس وقت کا ہے جب آدم کا الف نہیں کسر کی بات۔ عشق مصطفیٰ
وقت زیادہ بیت رہا ہے، میں مختصر کرنا چاہتا ہوں، تھوڑے جملوں کے اندر ختم کروں بات۔ اب وہ تو کہتے میں اس وقت بھی نبی اور خاتم النبیین، اس سے بھی مجھے جو کہتا ہے 40 سال سے پہلے تھے ہی نہیں۔ میں نے کہا سمجھ نہیں آئی تیری بات۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح جامع ترمذی میں جلد دوم میں صفحہ نمبر 203 پر امام ابو عیسیٰ ترمذی نے جو علامات نبوت کا باب باندھا ہے، اس کی پہلی حدیث لائے ہیں ابو موسیٰ اشعری کی روایت سے۔ اور یہ جو میں زور دے دے کہ آپ تک پہنچاتا ہوں نا یہ بات، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ نوٹ بک سے یاد نہیں کرتا، کسی کی لکھی ہوئی یاد نہیں کر کے آ جاتا، ترمذی سامنے پڑی رہتی ہے کھلی، اور فقیر کو معلوم ہے نظر پڑتی ہے اس صفحے پہ کیا ہے، اس صفحے یہاں باپ کیا باندھا ہے، یہاں کیا باپ باندھا ہے۔ اگر چند دن پہلے میں ایک جگہ پہ تقریر کرنے گیا تو بڑا مرکز تھا علمی، تو فقیر نے ایک راوی کی حدیث پڑھی نا، تو پھر میں نے کہا فلاں کتاب میں فلاں روایت اسی سے، فلاں کتاب میں فلاں روایت اسی سے، فلاں کتاب میں فلاں روایت اسی سے، اگر کہو تو ساری پڑھ کے سنا دوں۔ اور اللہ نے مدد فرمائی محمد عربی کے صدقے سے، فقیر نے ساری پڑھ کے سنائی۔ میں نے دیکھا وہاں پہ شیخ الحدیث بھی ایسے جھومتے تھے۔ میں نے کہا کسی نے کہا نا قدر گل بل بل بدانت، قدر جوہر جوہری، قدر سر سر گر بدانت، قدر دل دل یا علی۔ جملہ تو سنو نا فارسی بات، کہتا قدر گل بل بل بدانت، قدر جوہر جوہری، قدر سر سر گر بدانت، قدر دل دل یا علی۔ یہ سرکار کا دراز گوشت ہے نا جو حضرت علی کو عطا فرمایا تھا، اس کا نام تھا دل دل۔ حضرت علی نے قبول کر لیا لیکن سواری کبھی نہیں کی۔ تم قبول کیا، کوئی تیرے جیسا ہوتا سواری ہے نا جی۔ حضرت علی کے خدا نے فرمایا سواری تو ہے لیکن مصطفیٰ کی۔ یہی سمجھانا چاہتے ہیں زمانے کو کہ یہ تیرے جیسا میرے جیسا نہیں ہے، یہ عام رنگ کے نہیں ہیں۔ خدا کی قسم ساری نعمتوں کی جان ہے، نعمت عظمیٰ ہے، نعمت کبریٰ ہے، صدقے سے ساری نعمتیں ملی ہیں۔ رب کا عرفان بھی اسی کے صدقے سے نصیب ہوا، اس لیے اسی کا ملاد مناتے رہیں گے۔ اور یہ میں بتانا چاہتا تھا دیدان گرامی قدر، علامات نبوت کا جو باب باندھا نا اس میں حدیث نقل کی ہے۔ راوی کون ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری، کہتے ہیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا زمانہ ہے۔ اور یہاں پہ ابو عیسیٰ ترمذی کی بات کوئی نہیں، عدد کے تعین میں کتنا ہے، بادشاہ رحیم کا 12 سال کی عمر ہے۔ دوسری کتابوں سے ملا کے بھی ایک دو باتیں اس میں رکھنا چاہتا ہوں۔ کہتے سرکار دو جہاں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی معیت میں گئے تھے شام کی طرف۔ جب بحیرہ راہب کے کلیسا کے ساتھ پڑاؤ کیا نا، سارے لوگ قافلے والے درخت کے سائے میں بیٹھے تھے، تو سرکار کی عمر تھوڑی تھی تو لوگوں کی دیکھنے والی آنکھ تو تھی نہیں، انہوں نے سمجھا کوئی آگے بچہ ہے، تو سرکار دو جہاں کو سائے میں جگہ نہیں ملی، پیچھے ہٹ کے بیٹھے۔ وہ کلیسا پہ راہب بحیرہ چڑھا تھا، دیکھتا تھا منظر، وہ کہتا تھا ایک دن نہیں چڑھا، جب سے پڑھا ہے مصطفیٰ گزرے گا اس وقت سے چڑھتا، اس وقت سے ہر روز صبح آ کے بیٹھ جاتا ہوں، شام تک جو ٹافلہ آتا ہے دیکھتا رہتا ہوں اس کو۔ اس نے دیکھا نا منظر کیا ہے، سرکار دھوپ میں بیٹھے، غور کرو اس درخت نے جو سایہ ان پہ ڈالا تھا نا پہلے، سارا اٹھا کے محمد عربی پہ ڈالا۔ اب وہ راہب سمجھ گیا یہی وہی ہے، وہی ہے۔ راہب آیا سیدھا اترا، لا یلتفت یمینا و شمالا، نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، کسی کی طرف متوجہ نہیں، سیدھا چلتا ہے، پورا لوگ بیٹھا ہے اس کو چیرتا ہو، سیدھا صفوں کو چیرتا ہو۔ فآخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آتے ہی اس نے سرکار کی کلائی تھامی، لوگوں کو مخاطب کر کے کہتا ہذا سید العالمین وہذا رسول رب العالمین۔ اس جوان کو معمولی نہ سمجھو، جو سارے زمانے کا سید ہے، یہ رب الجلال کا رسول ہے۔ میں کہتا ہوں اس
سرکار کا حق تو نہیں بنتا تھا نا خاموش رہتے، کیونکہ بعد دوسری روایات میں یہ بات آئی، دوسری روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ اس نے سرکار کو جہاں کا امتحان لینا چاہا، کہتا میں تمہیں لات کی قسم دیتا ہوں، جیسے اس نے لات کا نام لیا نا سرکار کی پیشانی مبارک پر بال پڑ گیا، چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا اس کی قسم مجھے نہ دے، میری جان کے لائق نہیں تو قسم دے مجھ کو اس کی۔ اس نے کہا منات کی دیتا ہوں ورنہ اٹھا اس کو بھی الگ کر، اس نے کہا خبل کی دیتا ہوں ورنہ ان کی قسمیں نہ دے، نہ ان کی قسمیں دینے کے لائق ہے نہ سننے کے لائق ہے، چھوڑ ان کو۔ پھر اس نے کہا اچھا ان کی نہیں دیتا، پھر اللہ کی قسم۔ جب اس نے اللہ کا نام لیا نا تو سرکار خوش ہو گئے۔ اب بات کرنا، میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ غلط بات کرے منع کرتے ہیں سرکار، جب حق بات کی تو پھر کہا، اس نے کہا رسول رب العالمین، اگر رسول نہ ہوتے تو کہتے میں رسول نہیں ہوں بابا۔ یہ سرکار نے جو خاموشی رکھی ہے نا حدیث تقریری کا درجہ ہو گیا ہے، سرکار نے تو جہاں اس وقت مانا رسول ہے۔ بعض رؤساء قریش نے کہا، انہوں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہ کہتے ہیں ایک دن تو چڑھا نہیں، آسمان سے اترنے والی کتابیں پڑھی ہیں، ہر صفحے پہ اس کا نام لکھا ہے، جس کو کھولتا ہوں اسی کے ترانے، آگے پڑھتا ہوں اسی کی عظمت کا منظر، جس دن سے پڑھ لیا ہے ہر روز کلیسا بنا کے بیٹھ گیا ہوں، کلیسا بنایا اس کے راستے میں اس لیے ہے، ہر روز صبح تکیا سورج کی چمکتی ہے آ جاتا ہوں، سورج غروب ہوتا ہے شام کو لوٹ کے چلا جاتا ہوں گھر میں، ہر قافلہ دیکھتا ہوں اور اس ہرانے والے کے انداز دیکھتا ہوں، کہتے آج جو قافلہ آتا تھا میں دیکھتا تھا دور سے، کہ کسی درخت کی شاخ ایسی نہیں تھی جس نے سجدہ نہ کیا، پہاڑ کی چوٹی ایسی نہیں تھی جو چھان میں گولا ہوئی، میں سمجھ گیا سوائے نبی کو کسی کو سجدہ نہیں کرتے، پہاڑ نہیں جھکتے، یہ جنت کے نظارے زمین پر اترتے نہیں ہیں، یہ پہاڑیں بڑھ بڑھ کے ان کے چلوں کو چومتی نہیں ہیں، مرتبہ صرف سچے نبی کا ہے۔ ساتھ اس نے کہا لڑکا تو تمہارے پاس ہے نا، میں نے تو دیکھا بھی نہیں اس کو، میری بات کا یقین نہ آئے تو قمیض اٹھا لو، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت لاہے کا عزیزان گرامی قدر پہچاننے والوں نے اس وقت بھی محمد کو پہچانا سکھایا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا جو حدیث میں نے پڑھی اس کا معنی کر کے ختم کروں بات۔ سرکار نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین ان آدم لمنجدل فی تینتہ واستخبرکم باول امری دعوت ابی ابراہیم بشارت عیسیٰ رؤیا امی التي لا تحین وضعتنی جب خرج لها نور لها منه قصور الشام۔ سرکار نے فرمایا اس وقت بھی نبی تھا اللہ کے ہاں، خاتم النبی لکھا جا چکا تھا، حضرت آدم کا خمیر ڈھونڈا جاتا تھا، اور میں آؤ میں بتاؤں میرا تعارف کیا ہے، میں اپنے اول امر ہونے کے بارے میں بتاؤں، اور میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ پڑھو نا سورہ بقرہ 15واں رکوع ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، حضرت ابراہیم کی دعا، کہتے ہیں بشارت عیسیٰ، اپنے بھائی عیسیٰ روح اللہ کی بشارت ہوں، رؤیا امی التی، اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے مجھے جنم دیتے وقت دیکھا۔ ہاں میں نے نہیں کہا آمنہ کے لال آپ کہتے ہیں وضعتنی، میری ماں نے مجھے پیدائش کیا اس وقت دیکھا، خرج منہا نور، ان سے ایک نور ظاہر ہوا، اضاء منہ قصور الشام، اس کی چمک سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے۔ اسی نبی کا میلاد منانے آئے بیٹھے، اسی کے ترانے گانے آئے تھے، اس کے ترانوں کے بغیر کوئی چیز قبولیت کو پہنچ نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن جسم کو جتنی بھی غلطیاں سرزد ہو گئی اللہ سے بھی معافی چاہتا ہوں، آپ لوگوں سے بھی معافی چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سنت، اللہم صل